معزز سامعین، آج ہم گرامر کرنے لگے ہیں شروع۔ سب سے پہلے گرامر میں دیکھیے گا کہ جو گرامر ہوتی ہے وہ کسی بھی زبان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جس سے اس میں شائستگی آتی ہے، غلطیوں کے امکان کم ہو جاتے ہیں، اگلے بندے کو بات سمجھنے میں یا خود سمجھنے یا سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں یہ اردو کی جو گرامر ہے اس کو ہم لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ انگلش کی طرف بھاگتے ہیں کہ انگلش کی گرامر جو ہے نا وہ بالکل ہمارے ٹھیک ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم لوگ انگلش میں از کی جگہ پر واز لگا دیں گے تو ہمارا پورے کا پورا جملہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، اور غلط اس لیے ہوگا کہ اب اس کا مطلب ہے اور واز کا مطلب ہے تھا، اب پورا جو ہے وہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن یہی جتنی بھی غلطیاں جو ہیں کہ ہم لوگ اردو میں کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو اردو کی جو گرامر ہے وہ کس لحاظ سے ہے، اور ہم لوگ پھر اس کو یاد کر کے اس کو پھر جب لکھتے ہوئے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں یا پھر بولتے ہوئے بھی ہم لوگ اس کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے جی حرف۔ یہ جو حرف ہے یہ ہمارے جو ہے نا حروف تہجی، الف بے پے چھوٹی یہ بڑی یہ تک، یہ حروف تہجی ہے، یہ جی حرف جو ہے ہمارا۔ اب یہ جو حرف ہے یہ جب ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے۔ لفظ جب مل جاتے ہیں تو الفاظ کا مجموعہ جو ہوتا ہے نا وہ چیزیں مکمل کرتا ہے جی کلمہ یا پھر محمل۔ کلمہ وہ حصہ مطلب کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو یا اس میں وہ پوری بات سمجھ میں آ سکے، اسے کیا بولتے ہیں جی کلمہ۔ محمل جس کی سمجھ نہ آئے اسے کیا بولتے ہیں جی محمل۔ اب آگے دیکھیں تو اس کی کلمہ کی تین اقسام ہے، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف۔ اب یہاں پر دوبارہ حرف آگے اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں اس کو بتاتا ہوں کیا اسم ہے جی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کیا بولتے ہیں ہم لوگ اسم بولتے ہیں۔ فعل ہے جو کوئی کام ہو اس کو فعل بولتے ہیں۔ آگے ہے جی حرف ہے، تو یہ جو حرف ہے اور اس حرف میں یہ فرق ہے کہ اوپر والا تو حروف تہجی ہے لیکن یہ جو ہے یہ فاعل اور مفعول کو آپس میں ملاتا ہے، فاعل اور مفعول کو آپس میں ملاتا ہے۔ جب ہم اس کو علیحدہ سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی۔ آگے دیکھیں تو ہم لوگوں نے یہاں پر محمل کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے یہاں پر حرف کو بھی چھوڑ دیا، فعل کو بھی ہم لوگوں نے چھوڑا تاکہ ہم لوگوں کو بات کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ ساری ایک دفعہ سمجھا دی جائیں بتا دیں تو پھر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اب اسم کی دو اقسام ہیں، آج سے پہلے ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اسم کی دو اقسام، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ دراصل اسم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اسم کی اقسام بلحاظ معنی اور اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ۔ جو اسم کی اقسام بلحاظ معنی ہے اس میں ہے جی اسم معرفہ اور دوسرا جی اسم نکرہ۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ میں اسم مصدر ہے، اسم مشتق ہے اور اسم جامد ہے۔ اب آگے دیکھیں تو اسم معرفہ کی آگے مزید چار اقسام ہیں۔ اس میں دیکھیں تو اس میں علم ہے، یہ علم جھنڈے والا ہے جی، علم نہیں اس کو پڑھنا، اس کو علم پڑھنا ہے، اس میں علم ہے۔ دوسرا ہے جی اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے اور اس میں موصول۔ یہ ہے اس میں معرفہ کی چار اقسام۔ اس میں نکرہ کی جی اقسام ہے جی، اس میں مصغر ہے، اس میں مکبر ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں صوت ہے، اس میں آلہ ہے اور اس میں جمع ہے۔ یہ جو تھی تعریفیں، یہ جو آپ کے سامنے گرامر کا جو میں نے چارٹ بنایا ہے اس کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے نا۔ جب آپ اس چارٹ کو بنا لیں گے، اس چارٹ کو جب آپ بنائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہوگا، تو جب ہم اس کی تعریفیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے، مزید اس کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسم جو ہے، اس میں مصدر، اس میں ظرف جو ہے یہ کہاں سے نکلا جی اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کی اسم کی اقسام بلحاظ معنی، اسم کی اقسام بلحاظ معنی کہ ہاں ہے جی اسم کیا ہے جی کلمہ، کلمہ کیا ہے لفظ اور لفظ کیا ہے حرف۔ یعنی کہ یہاں سے لے کر آگے مزید جتنی بھی تعریفیں بنتی ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو فنگر ٹپس پر چیزیں یاد ہو جائیں گی کہ بھائی اس میں جمع ہے
تو اس میں جمع کہاں سے کہاں آتے ہوئے یہ کہاں پر جا رہا ہے، رب سے جا کر مل رہا ہے۔ تو اس کو ہم لوگ مزید پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے۔ یہاں تک فی الحال اتنا ہی آج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔